بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سویلین کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل وفاقی حکومت نے ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیا اور اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ اور دوسری طرف مسلم نون کا کل جلسہ تھا، پوری سرکاری مشینری، پولیس اور جتنے بھی ادارے تھے وہ سب مسلم نون کے جلسے کو سپورٹ کر رہے تھے اور پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ان کو لائیو دکھا بھی رہا تھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن تھا لاہور کے اندر کانا کے مقام پر، اور آج اس کا کنونشن تھا، اس کی وہ نہیں کرنے دیا گیا، اور جو اس کنونشن کروا رہے تھے NA-123 کی جو امیدوار تھے اقبال افضال عظیم ایڈوکیٹ جو ہے، ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا اور ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ ناظرین، اب پہلے آپ یہ سن لیں کہ اگر ایک طرف ایک پارٹی کو آپ پورا طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو آپ سرکاری مشینری بھی دے رہے ہیں، پولیس کے بھی کوئی 20-25 ہزار لوگ جلسے کے اندر شامل تھے، سرکاری ملازمین بھی آئے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ایک NA-123 کا جو ورکر کنونشن تھا اس میں آپ دیکھیں کہ افضال عظیم صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، یہ اس حلقے کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس ورکر کنونشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پرماننٹ اور سینئر رہنما بھی موجود نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن تھا کانا کے مقام پر، جس میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہزار لوگ آ جاتے تو ورکر کنونشن ہو جاتا، مگر پولیس نے کیا کیا جی، ایک رات پہلے یعنی کل شام کو ان کے جو افضال عظیم صاحب ہیں ان کے گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا، اور وہاں افضال عظیم صاحب تو انہیں نہیں ملے، مگر انہوں نے خواتین کو ہراساں کیا۔ خواتین نے باقاعدہ طور پر ان کی موبائل فون کے اوپر ویڈیو بنائی، پولیس اہلکار انہیں روکتے رہے کہ آپ ہماری ویڈیو نہ بنائیں، تو خواتین آگے سے کہتی رہیں کہ اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہے تو آپ کو ویڈیو سے آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، اب اس کے اوپر آج صبح جو افضال عظیم ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح کانا میں ہمارا ورکر کنونشن تھا، تو اس جگہ کو مکمل طور پر پولیس نے یعنی کہ چاروں طرف سے سیل کر دیا، اور اس میں جو ساؤنڈ سسٹم تھا اس جگہ کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے وہ، اور جو PTI کی فلیکس تھی، پینا فلیکس، وہ اٹھا کر پولیس لے گئی، اور جو ساؤنڈ سسٹم پر لڑکے کام کر رہے تھے ملازم، ان کو انہوں نے گرفتار کر دیا۔ اور اقبال عظیم کہتے ہیں کہ پولیس نے جو ہے میرے گھر کے باہر بھی موجود ہے اور ابھی تک اس نے میرے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا شاید اتنا خوف ہے کہ ایک طرف آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مکمل کریک ڈاؤن آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسری طرف ایک اور جماعت جو پنجاب میں ان کی حریف ہے اس کو آپ پورا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جناب وہ جماعت کی مدد بھی کی جا رہی ہے، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک خوف جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف، اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ جگہ جہاں پر اقبال عظیم صاحب اتنے کوئی نون لیڈر بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کو بھی جو صرف ایک حلقے کا کنونشن تھا اور کوئی پورے لاہور کا بھی کنونشن نہیں تھا، ایک حلقے کا کنونشن تھا، اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی جو ریاستی مشینری ہے وہ بھی ان کی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، صرف حلقے کے لوگ ہی آنے تھے، کچھ نوجوان، اور مگر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی آڈیو تقریر بھی اس جلسے کے اندر چلا دیں، اور آڈیو تقریر بھی چل جائے تو اس پہ بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس قدر نظام اور ریاست کے اندر عمران خان صاحب کا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے حلقے کے اندر بھی انہیں ورکر کنونشن، جس کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے اجازت لی تھی اور انہیں اجازت دے بھی دی گئی تھی، مگر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ صورتحال رکھی گئی اور ان کو ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا گیا۔ تو ناظرین، اگر اس طرح کے رویے ہم رکھیں گے، ایک تو الیکشن جو فری اینڈ فیئر کروانے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ایک جماعت جو ہے وہ کھلی کمپین کر رہی ہے اور دوسری جماعت کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر جلسے نہیں کرنے دے رہے تو کسی کو بھی نہ کرنے دیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ ایک جماعت کو تو آزادی ہو، دوسری کے اوپر آپ اس طرح کا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف
کہ امیدوار میدان کے اندر ہوتے ہیں تو پھر پولیس کی شاید یہ ذمہ داری لگائی جائے گی کہ وہ ڈیورنگ پولنگ جو ہے، اور پولیس کی اور پولنگ عملہ کی شاید یہ ذمہ داری ہو کہ ڈیورنگ پولنگ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا بلکہ ان کو گرفتار کر لینا ہے۔ یعنی اگر اس طرح کے رویہ ہم نے رکھنا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے اور ریاست کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا، اس چیز کا شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا، کوئی پین فلیکس کسی قسم کی جو ہے الاؤ نہیں ہے۔ ناظرین یہ بڑا خطرناک رویہ ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل ہے، اس حوالے سے وفاقی حکومت نے، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو روک رکھا ہے کہ سویلین کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو ٹرائل شروع نہ کیا جائے، مگر وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو ملزمان بھی فوج کی حراست میں تھے ان کا ٹرائل جو ہے نا وہ شروع کر دیا گیا ہے، یہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، اور ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے، اور جو ہے ان کو مکمل، یعنی کہ ان کو وکلا کی اور مکمل ان کو پراسیکیوشن کی سہولت حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہر بندے کو سزا دی جائے گی، جو لوگ بے قصور ہوں گے فوجی عدالتوں سے وہ رہا ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ملزمان جو ہے جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس اور دوسری فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث ہیں، اور جو ہے ملزمان کو ایک بہتر جو فورم ہوگا اس کے اوپر اپیل کا حق بھی دیا جائے گا۔ تو ناظرین اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب جو بھی ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہی سویلین کا ٹرائل کیا جائے گا، یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو روک دیتی ہے تو ہم بھی اس کو روک دیں گے۔ دوسری طرف ناظرین میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے میڈیا کو کس طرح جا کے میڈیا کو کل بھی پیک کیا گیا، پورا دن میڈیا جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو دکھاتا رہا کہ میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں جی، میاں نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں۔ آج کے جو اخبارات تھے ان کے اندر بھی جو ہے جتنے بھی اخبارات تھے انہوں نے بڑی بڑی سرخیاں لگائی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو ہے پوری ریاستی مشینری جو ہے مسلم نون کو ایک مقبول نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی انہیں پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسری سیاسی جماعت کو مکمل طور پر جو کریش کرنے کا پروگرام ہے وہ اسی طرح جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔